وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد درس کا نمبر 21 آیت نمبر 27 سے 29، حصہ ہشتم. آج کا موضوع، کیا ہماری زندگی قرآن کی ہدایت کے برعکس گزر رہی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 27. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا. اور ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو اس کے درمیان ہے، وما بینہما، جو اس کے درمیان ہے، بے مقصد نہیں بنایا، فضول نہیں پیدا کر دیا. ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جو حق سے منکر ہیں. فویل للذین کفروا من النار، اور ایسے منکروں کے لیے بربادی ہے جہنم کی آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں؟ یعنی نہیں. ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقیوں کو فاجروں جیسا کر دیں گے؟ یعنی نہیں. کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے، مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، جو کہ ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے
تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں، تدبر کریں، اور عقل و فکر رکھنے والے لوگ اس سے سبق حاصل کریں۔ کتاب کی بات کر رہے تھے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب، دیکھیں اس کتاب کی مثال جو ہے، یہ مثال تو کچھ اچھی نہیں ہے، لیکن ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کی پہلی خوراک ہوتی ہے، اور ماں کا دودھ اگر میسر نہ ہو تو بچے کی ہلاکت یقینی ہوتی ہے۔ یعنی میں ایک مثال دے رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ اس کے بخیے ادھیڑے جائیں کہ بھئی ڈبے کا دودھ پلا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایک مثال ہے کہ ماں کا دودھ ہی میسر ہے، اور اگر یہ نہ ہو تو ہلاکت یقینی ہے۔ یہ اس طریقے سے ایک مثال ہے۔ یہ قرآن جو ہے ہماری کامیابی کی دلیل ہے اگر ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ یعنی اس کے مضامین قبول کر لیا کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس کو پڑھا، اس کو سمجھا، تدبر کیا، تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم کون ہیں، ہماری منزل کیا ہے، منزل کا راستہ کیا ہے، راستے پہ چلنے کا طریقہ کون بتائے گا، یہ سب یہ قرآن میں موجود ہے۔ تو اگر ہم نے اس کو اس طریقے سے قبول کر لیا تو یہ ہم بچ جائیں گے اور زندہ ہو جائیں گے، ہم بچ جائیں گے اور زندہ یعنی انسان کی زندگی منحصر ہے کہ یہ قرآن کو قبول کرتا ہے یا اس کو رد کر دیتا ہے۔ اللہ کی عطا سے میں نے آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو رد کر دیا ہے، قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے۔ آج قرآن ہمارے لیے غیر اہم ہے، اس کی ہم کوئی ضرورت محسوس نہیں کر رہے، حالانکہ یہ زندگی کی کامیابی کا راز اسی میں ہے۔ زندگی میں تمام برکتوں کا سرچشمہ جو ہے وہ قرآن اور صاحب قرآن ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ صاحب قرآن کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اس کے بغیر جو ہے قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ صاحب قرآن یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ شاہد ہیں، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، گواہ ہیں قرآن پہ عمل کا۔ اب اگر دیکھا جائے سامعین کرام تو اس کتاب کو تو ہم نے پس پش ڈال دیا، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں تو آپ کو میں نے کہتا رہتا ہوں کہ میں کوئی مفسر نہیں ہوں، مفسر قرآن یہ نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ سے کم درجے کا علم رکھتا ہوں، لیکن ایک نصیحت کی بات ہے، آپ مجھے کر سکتے ہیں، میں آپ کو کر سکتا ہوں، بس اتنی ہی میری حیثیت ہے۔ تو اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ قرآن ضرورت ہے متقین کی۔ ایک بات کو ذرا اس طریقے سے آپ سمجھ لینا، قرآن ضرورت ہے متقین کے لیے، متقین کی، جو تقوی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو قرآن میں ہدایت موجود ہے تقوی والی زندگی کا۔ اچھا، اب متقی کون لوگ ہیں؟ جو صاحب ایمان ہیں۔ دیکھیں جو پہلی میں نے بات کی نا کہ قرآن متقین کی ضرورت ہے، تو اس میں آیت یہ ہے کہ ہدی للمتقین، قرآن کے آغاز ہی میں یہ پائی جاتی ہے آیت۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ اچھا ایک بات تو یہ، اب دیکھیں یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی نام ہے احتیاط کا، احتیاط سے زندگی جو احتیاط سے زندگی گزارتا ہے ایک خاص یعنی حساب کتاب سے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیں تقوی جو ہے انسان کی ضرورت ہے، جیسے کہ قرآن ضرورت ہے، قرآن تو ہدایت ہے۔ اب اس کی روش جو ہے، یعنی زندگی گزارنے کا انداز کہہ لیں آپ یا روش کہہ لیں، یہ تقوی والا ہونا چاہیے،
اور اسی کا مطالبہ ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اچھا، اب یہ تقوی کیا ہے؟ یہ محتاط، میں نے آپ کو کہا نا، محتاط طرز زندگی۔ اب اس میں تھوڑی سی اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، روح کو جسم دیا ہے، ہمیں انسان بنا دیا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جہاں ہمیں زندگی گزارنے کے انداز بتائے ہیں قرآن کے ذریعے، وہیں ہمیں آزادی بھی دے دی ہے کہ تم چاہو تو اس کے مطابق زندگی گزارو، یا چاہو تو اس کے خلاف زندگی گزارو، چاہو تو اس کے مطابق زندگی اور چاہو تو اس کے خلاف زندگی گزارو، جیسے کہ وہ آیت مبارکہ ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ یہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے وہ یقین کر لے، ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے وہ انکار کر دے۔ میں آپ کو صرف یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تقوی کی ضرورت کون محسوس کرے گا؟ اب یہ تقوی والی زندگی تو ایک بظاہر ہمیں مشکل لگتی ہے، ہر وقت احتیاط، ہر وقت محتاط رہنا اور اللہ کی رضا کو ہر وقت مد نظر رکھنا، تو بظاہر یہ مشکل لگتا ہے، لیکن جو کس کے لیے مشکل ہے؟ جو غافل ہے اپنے آپ سے، اپنے مقصد حیات سے اور اپنی منزل سے، ان کے لیے روش تقوی رکھنا، کیونکہ انسان چاہتا ہے کہ میں آزاد زندگی گزاروں، نافرمانی کی زندگی گزاروں۔ قرآن کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ آگے بھی نافرمانی کرتا رہے۔ تو نافرمانی کیا ہے؟ آزاد، میری مرضی، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل۔ آزادی یعنی کام کرنے کی آزادی اور آزادی رائے۔ ہر انسان اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہے، یعنی یہ نفسانی طور پہ اس کی کیفیت ہوتی ہے، لہٰذا پابندی جو ہے اس کو مشکل لگتی ہے، اور قرآن تو ہمیں ایک پابندی والی، پابند زندگی گزارنے کی مشورہ دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ تم تقوی والی زندگی گزارو۔ تقوی والی زندگی کیا ہے؟ پابندی کی زندگی ہے، اللہ کے حکم کو مد نظر رکھ کر ہم نے زندگی، متقی زندگی گزارتا ہے۔ اچھا، اب اس میں دوسری جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تقوی کی ضرورت ہم کیوں محسوس نہیں کرتے، تقوی کی اہمیت ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، تقوی والی زندگی ہمارا، یعنی یہ ہمیں ایک تو بڑا مشکل لگتی ہے، پھر ہمیں ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی اس کی، اور انسان تو بنا ضرورت کے کام کرتا نہیں ہے، اچھا ہو یا برا، جو کام بھی کرتا ہے یہ ضرورت کے مطابق کرتا ہے۔ یہ بھی ایک بات نوٹ کر لیں۔ پھر اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے کہ انسان کام کرنے سے پہلے کام کے مطابق یقین، یعنی انسان وہ کام کرتا ہے جس پر اس کو یقین ہو، اور وہ کام کرتا ہے جس کی اس کو ضرورت ہو۔ ضرورت اچھی یا بری، جائز یا ناجائز، وہ ایک الگ بات ہے، حرام یا حلال وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن جب اس کا یقین آ جائے اور ضرورت ہو تب وہ ایک کام کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، اس کے لیے پھر محنت بھی کرتا ہے، جد و جہد بھی کرتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، اب جو احتیاط والی زندگی ہے اس کا حکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ ایک آیت میں نے اللہ کی عطا سے آپ کو پیش کی، یا اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے چاہیے کہ تم زندگی ایسے گزارو کہ تم گزارتے ہوئے یہ دیکھو کہ تم اپنے کل کے لیے کیا بھجوا رہے ہو، بل تنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھجوا رہے ہو، واتقوا اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ تاکیداً دوبارہ فرما رہے کہ تم احتیاط سے کام لو، تقوی والی زندگی گزارو۔
تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون۔ اچھا، اب میں نے جیسے کہ آپ کو کہا، میں دوبارہ وہ دہرا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، انسان ہر کام جب تک اس کو ضرورت محسوس نہ ہو اور یقین نہ ہو کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، تو اس کے بغیر یہ کام نہیں کرتا۔ جو چیز جیسے شک میں ڈال دیتی ہے اس کے لیے وہ عمل نہیں کرتا۔ اب آخرت کے بارے میں تو ہمارا شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ نو آخرت، نو دوبارہ زندگی، نو حساب کتاب۔ یہ ہمارا آج کے جو مسلمان رہ رہے ہیں، یہ ہمارا یہ حال یہ ہے، کیونکہ دیکھیں میں تو گھر کا بیدی ہوں نا، آپ میں ہی رہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ چونکہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے اور سارا یقین ہمارا ظاہر پر ہے، اور لہٰذا ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب قرآن تو ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو آخرت میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں۔ ہماری آج کے مسلمان کی پیش نظر آخرت کی نہیں بلکہ دنیا کی کامیابی ہے، لہٰذا ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ دیکھیں میں آسان بات کر رہا ہوں اور میں مشکل بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ہمارا یقین ظاہر پہ ہے، یہ 5,000 ہیں، یہ 5 لاکھ ہیں، یا 5 کروڑ ہیں، تو ہمارا یقین بس ظاہر پہ ہے، ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے۔ اب ان حالات میں قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے، تقویٰ بھی ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو آپ دیکھ لیں، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب بیگم صاحبہ کا موڈ خراب ہو گیا، مثال کے طور پہ عرض کرو، اب ان کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے اور حدیث میں کیا ہے، یا میاں جی جو ہے روٹ گئے بیگم سے، اب بات ہی نہیں کر رہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں، تو اب میاں جی کو فکر نہیں کہ قرآن میں کیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یا ان کا نمونہ کیا ہے۔ اور متقی شخص تو ہر وقت قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث کو دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ یہی ہدایت کا منبع ہے، دو چیزیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ بے اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ اب گمراہی اور ہدایت سے ہمارا تو کوئی سروکار ہی نہیں ہے آج کے مسلمان۔ 15 اپریل 2022، گمراہی اور ہدایت، اس سے ہماری کوئی سروکار ہے نہیں۔ ہدایت کیا ہے، گمراہی کیا ہے، نو، ہم تو بس ایک بھیڑ چال ہے، لوگ دنیا کو قبلہ اور کعبہ بنایا ہوا ہے، دنیا کی طرف رخ ہے، دنیا ہی کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے تو اہم اپنی ذات ہے پہلے، پھر میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میرے پوتے، میرے نواسے، میرا گھر، میرا کاروبار، میری نوکری، یہی زیادہ اہم ہے۔ ہماری پریشانیاں دیکھیں، میں آپ کو راستی سے بات کر رہا ہوں، آسانی سے، آپ خود دیکھ لیں، ہماری پریشانیاں ظاہر کی، خوشیاں ظاہر کی، یعنی باعث خوشی کا باعث ظاہر، پریشانی کا باعث ظاہر، اور امیدیں، توقعات، منصوبے، یہ سب ہمارے ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں اس کی جوان ہوتی رہتی ہیں، دو خواہشات، ایک تو مال کی اور دوسرے عمر کی، کہتے ہیں طویل زندگی۔ اور بس انسان بوڑھا ہو جاتا ہے پھر تو دل پہ تالے، دل پہ مہر لگ جاتی ہے، تو بہت ہی، آپ دیکھ لیں عام طور پہ ہمارے جو بزرگ جاتے ہیں ان کو آخر وقت میں دنیا ہی پریشان کرتی رہتی ہے، دنیا اور دنیا اور دنیا۔ تو میں آپ کو یہ دیکھیں کہہ رہا تھا کہ یہ کتاب ہمارے لیے غیر اہم ہے، جبکہ یہ بہت بابرکت ہے،
اور یہ نصیحت ہے اس میں. اور اگر کوئی عقل والا ہے تو ان کے لیے نصیحت ہے. ہم تو کمقلے بنے ہوئے، ہم تو عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے، سوچ بچار سے ہی کام نہیں لیتے. زندگی گزر جاتی ہے لیکن ہم زندگی کی حقیقت سے کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں. یہ بڑے افسوس سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، زندگی کی حقیقت کے بارے میں ہم سوچتے تک نہیں ہیں کہ زندگی کیا ہے، کیوں ہے. تو ہماری زندگیاں پھر بیکار گزر رہی ہیں. یعنی ہم اپنی زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے ہیں. تو ان حالات میں دیکھیں پھر کتاب کی، اب یہ دیکھیں یہ 29 نمبر جو آیت ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ 3 آیاتوں میں سب سے آخری وہ ہے، لیکن اس میں کتنے پرزور انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اس میں برکت ہے، تم اس پر سوچو سمجھو، یوں ہی اس سے مت گزرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت فرمائی ہے کہ عباد الرحمن کی، اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ اندھے بہرے ہو کر اس پر نہیں پڑھتے. صما وعمیانا، ہمارا تو مسئلہ یہی ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس بات پہ تو آپ سوچیں نا، میری ہر جو ضرورت مند چیز ہے، یعنی دنیا کی میں بات کروں، دنیا میں جو بھی آپ کی ضروریات ہیں آپ اس پر ضرور سوچتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو 15-16 سال تک پڑھاتے رہتے ہیں تو آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں اس کی. لاکھوں روپیہ، ہزاروں لاکھوں روپیہ آپ 15-16 سال میں بچے پر لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کہ آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں. بچہ بھی چونکہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ اس کو تو پتہ نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات جو پہلا دن ہوتا ہے تو وہ روتے ہوئے جاتا ہے اسکول، اور نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا. پھر میں نے ایسے بچوں کو بھی دیکھا ہے. خود میرا وہ تھا، ایک نواسا تھا، نواسا ہے بھی ہے، تو وہ پہلی مرتبہ جب اسکول گیا تو وہاں روتا رہتا تھا. تو حالانکہ وہ اسکول مطلب ہمارے قریبی رشتہ داروں کا تھا اور سب جاننے والے تھے اس میں سمیت پرنسپل کے، لیکن وہ روتا رہتا تھا. تو وہ پرنسپل اسے بہلاتا رہتا تھا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بچوں کو تو پتہ نہیں ہوتا. آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو آپ بعض اوقات بچوں کو زبردستی اسکول بھجواتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی تم نے کام کر لیا ہے، ہوم ورک کر لیا ہے، ہم ہوم ورک ٹائم. تو اس طریقے سے ہم اپنے بچے کو آہستہ آہستہ یعنی پڑھا دیتے ہیں، لکھ پڑھ جاتا ہے اور جہالت کی تعلیم حاصل ہوتی ہے. جہالت کیا ہے؟ ہماری آج کی جو تعلیم ہے وہ تو ہمیں خود شناسی کا درس نہیں سکھاتی، نہ قرآن کا کوئی درس اس میں شامل ہوتا ہے، اور نہ اللہ اور اس کے رسول کی یعنی جو معرفت ہے وہ بھی ہمیں نہیں بتائی جاتی. یہ تو حال ہے ہماری تعلیم کا. بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتاب برکت والی ہے، بڑی برکت والی ہے. اور میں نے آپ کو کہا نا یہ کامیابی کی کنجی ہے. اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اللہ کے بندے بن جائیں، آپ کامیاب ہو جائیں گے. عباد الرحمن میں شامل ہو جائیں آپ. ابھی ہم نے پڑھا تھا نا پچھلی صورت میں، انہو من عبادنا. بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک تو تدبر اس میں ہونا چاہیے کہ آپ کو اس کو سیکھنا چاہیے.
قرآن کو سیکھنا چاہیے، اس کے اسرار و رموز کے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کی توجہ ہوگی، جب اللہ آپ کی منزل ہوگی، آخرت اگر آپ کی ترجیح ہوگی، تو پھر آپ اس میں غور و خوض کریں گے، پھر آپ کا رسول اللہ سے اور رسول سے ایک رابطہ ہوگا، ایک رہنما کے ذریعے آپ نے بیعت کی ہوگی اللہ تعالیٰ سے، ایک نمائندے، اس کے ایک نمائندے کے ذریعے، تو پھر اب قرآن کی ہدایت آپ کی ضرورت ہے، پھر آپ نے اس میں تدبر کرنا ہے، اور جو بھی آپ کا یعنی رہنما ہوگا وہ قرآن آپ کو سکھانے کا پابند ہے کہ وہ ایسے مواقع پیدا کرے کہ اس میں قرآن بیان کیا جاتا ہو، درس قرآن دیا جاتا ہو، اور وہ آپ کو قرآن کی تعلیم دے۔ پھر آپ نہ صرف یہ کہ وہ دے، بلکہ آپ کی بھی پھر ضرورت بن جاتی ہے کہ آپ اس کی یعنی جو قرآن کا سسٹم ہے سیکھنے کا، اس میں آپ ایک مضبوط ممبر بن جائیں۔ بہرحال لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ اس میں تدبر کریں۔ دیکھیں تدبر آج ہمارا قرآن میں نہیں ہے عام طور پہ، کیونکہ ہم اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہم دنیا دار ہیں، کیونکہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، کیونکہ اب اللہ ہماری منزل نہیں ہے، کیونکہ اب ہم نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے۔ ہم دنیا والے ہیں، ہم اللہ والے نہ ہیں، نہ بننا چاہتے۔ بڑے بھاری الفاظ ہیں جو یہ میں کہہ رہا ہوں، اور یہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ میں یہ الفاظ کہوں۔ ہمیں تو اللہ والے بننا چاہیے تھا، ہمیں تو آخرت کی کامیابی کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کرنا چاہیے تھا، جبکہ ہم نے عزم کر لیا ہے دنیا کی کامیابی کا۔ ہم دنیا کے لیے وقت گزار رہے ہیں اور دنیا ہی ہمارا مدعا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ اس کی آیات میں تدبر کریں۔ اب یہ قرآن فہمی جو ہے یہ ایک لفظ ہے جو اکثر میں آپ کو کہتا ہوں، آج ہمارے جو زندگی ہے اس میں قرآن فہمی کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ پھر وہی بات میں کروں گا، کیونکہ ہم اللہ والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم دنیا دار ہیں، ہمارا مدعا آخرت اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے۔ دنیا میں کامیابی کو، دنیا کی کامیابی کو ہم نے اصل کامیابی قرار دے دیا ہے۔ ہماری ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ دنیا کے لیے ہے، اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ بالکل نہیں ہے، اور اللہ کی نظر میں یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہیں۔ وہ آیت میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، دوبارہ سن لیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش اور سعی دنیا کے لیے گم ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ آج کے مسلمان کی بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ساری کوششیں ان کی دنیا کے لیے صرف ہو گئیں، اور اپنے تئیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے دیکھیں 5 وقت کا میں نمازی ہوں، میں درس قرآن کو جاتا ہوں، ہر روز درس قرآن سنتا ہوں یا سنتی ہوں، اور میں نے تو رمضان کے پورے روزے رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں، یا میں ہر ہفتے میں 3-4 روزے رکھتی ہوں یا رکھتا ہوں، اور میں دیکھیں حج اور عمرہ جو ہے وہ میں نے ادا کیا ہوا ہے، اور میرے ذمے اب کوئی فرض باقی نہیں ہے۔ تو ہم یہ خیال کرتے ہیں، دیکھیں ہم نے نیکی کو ان چند چیزوں تک محدود کر دیا ہے، حالانکہ اصل نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر یقین کر لیں، ایمان لے آئیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اللہ نے نیکی کی بنیاد ایمان قرار دیا ہے۔ ہمارا تو ایمان نہیں ہے، ہمارا یقین ہے ظاہر پر، دنیا پر، ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن گہری بات ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں، ہم ظاہر کے لیے زندہ ہیں، ظاہر ہی ہمارا سب کچھ ہے۔ میری دنیا بھر عمر بھر کی پونجی تو بس یہی ہے، یہ میرے بچے، یہ میرا مال، اور یہ میرا مکان، اور یہ میرے ایسٹس
بری بات ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ام نجعل المتقين كالفجار. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل